أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیہ السلام. عزاداران حسین, we present our condolences in بارگاہ امام زمانہ عجل فرجہم, Hussein of our time, Imam of our time. May Allah hasten his reappearance. Our condolences to all the Azadaran Imam Hussein alayhi salam who are watching our program. This program, Muharram special transmission, Assalamu alaikum Abu Abdullah. These are Majalis al-Hussein alayhi salam, which we try to bring in just before you to share with you the grief and sorrow, the tragedies from the plains of Karbala. ہماری کوشش یہ رہی السلام علیکم ابا عبداللہ میں کہ خامس اصحاب کسا کی ورود کربلا سے عصر عاشور تک کی تمام روداد غم لمحہ بلمحہ آپ عزاداران حسین کو سوگواران مظلوم کربلا کو پیش کی جائے. ایفرٹ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جیسے کہ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کیا حل من ناس ینصرنا، تو کہیں آج وقت کے حسین کو استغاثہ بلند نہ کرنا پڑے. آج کے حسینی میرے بھائی وہ جوان جن کے سامنے میں نے شہادت علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جہاں علی اکبر مولا حسین سے یہ کہتے نظر آتے ہیں بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں. جہاں پہ حضرت قاسم علیہ السلام یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. جہاں پہ استغاثہ مظلوم کربلا پہ نصرت امام کے لیے، نصرت امام وقت کے لیے علی اصغر باب الحوائج اپنے آپ کو کربلا میں جھولے سے گرا دیتے ہیں، جہاں پہ سید الشہداء کو، نواسہ رسول کو چکیاں پیس پیس کے بی بی زہرا نے پالا. اس امت کو فضیلت حسنین علیہ السلام بتائی گئی، جہاں اسلام کو پروان چڑھایا گیا. Where you see رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, he is saying Hussein is from me and I am from Hussein. اگر سمجھ لے اس حدیث کو کہ حسین و منی و انا من الحسین، تو آج 10 محرم کی مجلس, the most tragic day in the history of Islam, the day of Ashur, when the grandson of Prophet peace be upon him is alone in the plain of Karbala, آپ سمجھ جائیں گے کہ قتل حسین اصل میں قتل مصطفیٰ ہے. اگر اس حدیث کو سمجھ گئے کہ حسین و منی و انا من الحسین. آج روز عاشور کس مجلس میں امام مظلوم کربلا کے لیے مجھے رسول خدا کے وہ فرامین یاد آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ سب کے سامنے جتنا ہو سکے پہلے تو اس روایت کو بتا دوں کہ یہ جانتے ہوئے کہ حسین رسول سے، رسول حسین سے، یہ جانتے ہوئے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہمارے لیے نجات کا سفینہ بھی ہیں، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اے فاطمہ بروز محشر ہر وہ آنکھ اشکبار ہوگی فقط اس آنکھ کے جو امام حسین کے غم میں آنسو بہائے، وہ کہ جوانان جنت کے سردار ہیں. آج ان کا تذکرہ کہ جن کے ہاتھ میں آپ کی نجات ہے، آج ان کا تذکرہ جو کہ نواز رسول ہے، آج ان کا تذکرہ جو خامس سے آل ابا ہیں، آج ان کا تذکرہ جو فرزند رسول خدا ہیں. تذکرہ
مظلومی شہ کا زمانے بھر میں ہے، تذکرہ مظلومی شہ کا زمانے بھر میں ہے، چھپ چکا ہے چاند لیکن روشنی گھر گھر میں ہے، دکھ ہے غم ہے ہمارا سلام میں تمام سوگواران امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سید الشہداء کی بارگاہ اقدس میں، رسول خدا کی بارگاہ اقدس میں بی بی فاطمہ زہرا مولا کائنات علیہ السلام کو سلام اور تعزیت پیش کرتی ہوں۔ مولا یہ سوگوار آپ کو سلام کہتے ہیں کیونکہ مقتل کی کتابوں میں ملا، یہ روایات میں ملا، وقت شہادت امام مظلوم کربلا نے آپ کو، عزاداران امام حسین کو، شیعوں کو یاد کیا، اور میرے مولا نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، جب کسی کا عالم غربت میں غریب الوطنی میں مر جانا سنے تو مجھے یاد کریں۔ آج اسی مظلوم کربلا کا ذکر ہے اور میں آپ کی شریک غم سید انم فاطمہ نقوی یہ روداد غم لے کر اپنی شریک غم خواہر عروج فاطمہ نقوی کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا دل نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے. I have no words to express the grief over the tragedies that befell on Aba Abdullah al-Hussein علیہ السلام. لیکن مولا نے جو مقصد تھا ان کا، جس کے لیے سر کٹا دیا، اور کیا کہوں کہ حسین علیہ السلام کبھی نانا کے کاندھوں پر، کبھی نوکے سنا پر. حسین آپ کو جب بھی دیکھا سر بلند دیکھا. ہم اس دین کے لیے مولا مظلوم کربلا کی قربانیوں کو، اسلام کی اس بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت رسول خدا کو صحیح حالت میں زندہ رکھنے کے لیے، اللہ کے نام کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے، انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے جو درس دیا ہے، وہ درس اپنے مصائب کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، اور یہی پیغام کربلا ہم اپنے عزاداران تک پہنچائیں گے. اب بتائیے گا بی بی زہرا کے نور نظر، فرزند رسول خدا کی وہ رخصت، یہ ہم شہادت تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن رخصت امام کوشش کریں گے کہ اب سوگواران کے سامنے رکھیں کہ وہ رخصت کیسے ہوئی، اور کربلا میں ہم کیا منظر دیکھتے ہیں عاشور کے دن. عاشور کے دن تمام اصحاب کا تذکرہ ہو چکا، آپ کو تاکید بھی کر چکے کہ شب عاشور زہرا کا گھر بھرا ہوا ہے. حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ لیجئے، آج وہ عصر عاشور بہت قریب ہے کہ جب زہرا کا بھرا چمن لٹنے والا ہے، محمد مصطفیٰ کا گھرانہ اجڑنے والا ہے. واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسنہ. یہ وہ دوپہر کہ جس میں سب سے پہلے تو تذکرہ کرتی چلوں جو وجہ بنے کربلا میں مظلوم کربلا کی شہادت کی، جسے حر سے حضرت حر کا درجہ ملا، کہ اس طرح نادم و شرمندہ خاک میں غلطاں ہو کے اپنے فرزند کے ساتھ عصر عاشور سے پہلے میدان کربلا میں جب آئے تو اپنے فرزند سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے لے جاؤ کہ جس طرح سے کوئی گناہ کرنے والا خطا کار معافی مانگنے کی غرض سے جاتا ہے، مجھے اس طرح سے لے کے جاؤ کہ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو کہ میں سید الشہداء کی جو میں نے اس قدر گستاخی کی کہ ان کے یہاں آنے کا سبب میں بنا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا. بس دو جملوں میں عاشور کے دن چونکہ مقصد شہادت حسین اور مقصد پیغام حسین آپ تک پہنچانا ہے، کہ جب حضرت حر آئے تو سب سے پہلا سلام سیدہ زینب کا پہنچا، کہ جس پہ حر نے منہ پر تماچے مارے اور گریہ کیا کہ اے اللہ، کہ آج وہ بھی وقت آیا کہ سیدہ زہرا کی شہزادی نے مجھ جیسے حقیر پر اپنا سلام بھیجا. آج وہ وقت تھا کہ امام وقت نے، سید الشہداء نے حر کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا، کہ جس سے تمام اصحاب حسین جو اس وقت جنگ کے لیے بیتاب تھے، اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے تیار تھے، کہا کہ بھائی حر آیا ہے، اس کی تعظیم میں اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ. یہ تعظیم حر تھی عاشور کے دن، کہ جب یہ آیا تو گھوڑے سے اصحاب حسین اترے اور تعظیم کی حر کی، اور حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے علم کا سایہ کیا حضرت حر پہ اور کہا کہ حر تمہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ لشکر حسین میں تم نے آنا جو ہے اس پہ آمادہ کیا خود کو. اور اس طرح سے حضرت حر نے اپنی جان قربان کرنے کی جو ہے سید الشہداء پہ اس طرح سے اپنی جان نثار کرنے کی پیشکش کی کہ کہا کہ مولا آپ کے جوانوں سے پہلے میرا جوان آپ پر قربان ہوگا. یہ وہ حر تھا کہ جس کو اس وقت رومال سیدہ عطا کیا گیا، وہ مقام پایا جہاں اس قدر گستاخی تھی، آج امام نے بھائی کہہ کر وہ حساب برابر کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند مقام عطا کیا. اب وقت امام رخصت، وقت امام سید الشہداء،
کہ روایات میں ہے کہ 3 مرتبہ سید الشہداء کی رخصت ہوئی خیمہ گاہ سے۔ ایک وہ رخصت جس کا آپ نے سسٹر انم تذکرہ کیا کہ امام نے ہم پر بھی سلام بھیجا، ان پر رونے والوں پہ امام نے سلام بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ جب بھی پانی پیو، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، میری پیاس کو یاد کرو۔ رخصت کا وقت تھا امام مظلوم کربلا کے۔ کسی کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہی فرزند رسول خدا جس کو جناب زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جناب فضہ جنہوں نے بچپنا امام حسن مجتبیٰ امام حسین کا دیکھا، آج وہ بیوی ہیں کہ جن کے سامنے سید الشہداء اپنا کس طرح سے لباس طلب کرتے ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ یہ امت محمد، یہ میرے نانا کی امت آج میرے لباس کو بھی نہ چھوڑے گی۔ یہ وہ رخصت تھی کہ اپنی بہن سے چھپا کر جناب فضہ سے اپنا وہ لباس منگوایا کہ جو بہت ہی پرانا اور وہ سیدھا حالت میں تھا، اور یہ تاکید کی تھی کہ میری بہن زینب کو اس کا معلوم نہ ہو پائے کہ جب جناب فضہ سے 3 مرتبہ سیدہ زینب نے یہ پوچھا کہ اماں فضہ کیا لے کر جا رہی ہیں، تو جناب فضہ خاموش رہیں، 2 مرتبہ پوچھنے پر بھی خاموش رہیں، اور تیسری مرتبہ مظلوم نے ان کو یہ بات کہا تھا کہ ثانیہ زہرا کو معلوم نہ ہو، بے شک میرا وہ سیدھا لباس لا دیجیے۔ اور بے شک کہ جب بھی جناب فضہ نے، چونکہ امام وقت کا حکم تھا، ٹال نہ سکتی تھیں، اور امام وقت کے حضور گستاخی بھی نہ کر سکتی تھی، اور ان کے حکم کو بجا لائیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے واسطہ دیا کہ آپ کو واسطہ ہے میری اماں زہرا کے حق کا کہ مجھے یہ دکھائیے کہ آپ کے ہاتھوں میں کیا موجود ہے۔ جب دکھایا تو سیدہ زینب نے جب وہ لباس دیکھا تو وہ ایک بوسیدہ لباس تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی رخصت سے پہلے اس کو زیب تن کیا کہ شاید حسین علیہ السلام کا وہ کرتا کو یہ دیکھ لے کہ فرزند رسول کا کرتا ہے کس قدر چھدا ہوا ہے اور پھٹا ہوا ہے، کہ شاید کوئی اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ کہ امام مظلوم کربلا جب رخصت ہونے لگے تو شہزادی سکینہ جو گود کے بغیر نہ سوتی تھی، جو سینہ حسین کے بغیر نہ سوتی تھی، آج وہ سکینہ رخصت نہیں کر پا رہی مظلوم کربلا کو، اور بار بار سینہ پر لیٹتی ہیں لیکن نیند نہیں آتی، بے قراری ہے، اور سیدہ زہرا خواب میں آتی ہیں۔ روایت میں شہزادی سکینہ کی کہ میرے حسین کا وقت شہادت آ پہنچا ہے، سکینہ میرے حسین کو مجھ سے ملنے سے نہ روکو، اس کا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام کی روایت میں جملے ہیں کہ ایک مرتبہ شب عاشور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نانا رسول خدا ہیں، اماں زہرا ہیں، مولا کائنات ہیں، اور کیا کہتے ہیں، میرے بیٹے حسین تم کچھ ہی لمحوں میں ہمارے پاس آنے والے ہو۔ وہ شوق ابوالفضل عباس تھا کہ جو نہیں چاہتا تھا کہ مظلوم کربلا کو مقتل میں جانے دے، لیکن آج نہ تو وہ لشکر ہے نہ وہ لشکر کا سالار ہے، اور مظلومیت یہ تھی کہ سیدہ زینب چاہتی تھی کہ آج کوئی بھیا کو سوار کرے، تو آج سیدہ زینب خود چاہتی ہیں کہ بھائی کو سوار کرے، کیونکہ کوئی بنی ہاشم کا جوان موجود نہیں۔ مجھے تاریخ کی اوراق سے وہ الفاظ نہیں بھولتے کہ سید الشہداء جب خیمہ حسینی میں رخصت لینے کے لیے گئے تو پہلی رخصت جو بیبیوں سے لی، بے شک، اور میرے مولا نے فرمایا سلام ہو ثانیہ زہرا بی بی زینب پر، سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو ام فروا پر، سلام ہو ام لیلہ پر، سلام بی بی سکینہ پر، سلام سلام فاطمہ کبریٰ، اماں فضہ پر، سلام فاطمہ کبریٰ پر۔ اگر کسی نے رشتوں کا تقدس سمجھنا ہو تو کربلا میں چلے، اگر کسی نے اصحاب باوفا کی وفاداری دیکھنی ہو تو کربلا چلے، اگر اسلام کے لیے قربانی کا سوال آئے تو 6 ماہ کے لیے اصغر بھی حاضر ہے، اگر کسی نے زینب سلام اللہ علیہ سے حوصلے دیکھنے ہو کہ بہنوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ اپنے بھائی کو وہ لباس دیا جو لباس نہیں کفن تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اب وہ منظر نہیں بھولتا کہ بیبیوں نے جو ایک خواہش ظاہر کی کہ میرے مولا آقا ہمیں آخری بار، اب وقت کے امام ہیں، حسین علیہ السلام وقت کے امام ہے کربلا میں، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی چاہت، کتنی عقیدت، کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں امام کے ظہور سے پہلے۔ بیبیوں نے حلقہ بنایا کہ آپ کی رخصت سے پہلے ہم امام وقت کی زیارت کر لیں۔ اب میرے مولا حسین کی نظر ایک ایک چہرے پہ پڑی، حضرت قاسم کی والدہ پہ پڑی، حضرت علی اکبر کو پالنے والی بی بی زینب پہ، بی بی ام لیلہ پہ پڑی، حضرت علی اصغر کو پالنے بی بی رباب پہ پڑی کہ ان کے جانثار، ان کی گود کے پالے تو چلے گئے۔ جب آپ جو بیان کر رہی ہیں رخصت کا وقت آیا ہے، میرے مولا کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بار سید الشہداء نے میدان کربلا میں رخ کیا، ایک نظر دوڑائی، فرات کے کنارے کی طرف دیکھا اور کہا میرے شیر، میرے ابوالفضل عباس علمدار اب کہاں ہیں؟ کہ عباس علمدار کی وفا کو یاد کیا
اور دل کہتے کہ لاشیں تڑپے اور لبیک یا حسین کی آواز آئی، آئین آئین علی اکبر، آئین آئین عباس، آئین آئین حبیب، آئین آئین زہیر۔ میرے مولا نے اپنے تمام اصحاب کو، اپنے بنی ہاشم جوانان کو یاد کیا کہ کوئی ہے جو مجھے آ کے سوار کرائے، اور ثانیہ زہرا سے یہ سنا نہیں گیا تو وہ خود سوار کروانے آتی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جہاں مظلوم کربلا کی مظلومیت کا عالم، میں مظلوم نہیں کہوں گی، یہ وہ شجاع، یہ وہ بہادر کہ جو میدان کربلا میں گیا اور جاتے ہی اپنی اس طرح سے فرزند مصطفیٰ نے بہادری کا مظاہرہ کیا بے شک اس جنگ کی مثال نہیں کہ ملتی۔ لشکر کوفہ کے دارالعمارہ سے ٹکرانے لگے، تاریخ لکھتی کہ میمنے کو مصرے پہ مارا، پھر قلب لشکر پہ حملہ کیا۔ اور بے شک، اور یہ وہ رخصت تھی کہ صرف خاندان بنی ہاشم کی خواتین پر ان کو سلام نہیں کہا، ہم کو بھی سلام کہا۔ شیعوں کو آج جو ہم بیٹھے ہیں ان کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، ان پہ سلام کہا، اور سلام ان پر کہا کہ جن اصحاب کا ہم نے تذکرہ کیا، جن اصحاب کی شہادتوں کا تذکرہ کیا، کہ سلام ہو میرے ان اصحاب پر، سلام ہو حسین ابن علی کا ان اصحاب کی ماؤں پر، سلام ہو حسین ابن علی کا ان اصحاب کی زوجہ پر کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کو مجھ پر قربان کیا، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر قربان کیا۔ اب وقت سید الشہداء پہنچا کہ وقت مختصر شہادت مظلوم کربلا کی طرف چلیں گے کہ سید سجاد سے بھی رخصت بہت مشکل تھی، سیدہ سکینہ سے رخصت بہت مشکل ہوا، سید الشہداء کا رخصت سیدانیوں سے بہت مشکل تھا۔ لیکن اب جب کہ سوار ہونے کی باری آئی تو سیدہ زینب نے چاہا کہ اپنے بھیا حسین کو سوار کریں، اور جس طرح سے لشکر یزیدی کی آوازیں آ رہی تھیں تو شہزادی کو جلال آیا اور کہا حسین یہ تجھے مظلوم سمجھتے ہیں، حسین یہ تجھے مظلوم سمجھتے ہیں، ان کو سمجھا کہ تیرا اکبر مارا گیا، تیرا قاسم مارا گیا، تیرا 6 ماہ کا علی اصغر مارا گیا، اس طرح سے جنگ کر کہ تیرا پروردگار سے راضی ہو جائے۔ جو ہی پروردگار عالم کی رضا سے حسین علیہ السلام مقتل کی جانب بڑھتے ہیں، کیا مقام ہے سید الشہداء کے، آسمان زرد ہو جاتا ہے، میدان کربلا لرز اٹھتا ہے۔ سید الشہداء کی روانگی ذوالجناح کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجناح قدم نہیں بڑھاتا۔ اب یہ وہ منت، وہ التجا سید الشہداء کی کہ اے میرے راہوار، میں جانتا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ کس قدر لاشیں اٹھائے، یہ میری آخری التجا ہے کہ میرے ساتھ مقتل میں چل۔ یہ راہوار حسین ہے، نہیں چاہتا کہ اپنے آقا مولا کو مقتل میں لے جائے۔ اب سید الشہداء کا مقتل میں جانا اور اپنے پروردگار کو راضی کرنا کہ وہ مقتل تھا کہ جس میں انبیاء نے بھی روایات میں ہے کہ سید الشہداء کی مدد کو انبیاء آئے، یہ وہ مقتل ہے کہ جہاں ملائکہ سید الشہداء کی مدد کو آئے، یہ وہ مقتل تھا جہاں مولا کی ذوالفقار کو اختیار تھا کہ اس طرح سے چلے کہ دشمنوں کو فنار کر دے، یہاں مولا کے راہوار کو اختیار ہے کہ اپنے سموں تلے کچل دے مولا کے دشمنوں کو، ان کے قاتلوں کو۔ اب میں شہادت کی طرف بڑھوں گی، صرف ایک سے 2 جملے۔ یہ وہ سید الشہداء کہ جب تلوار کو چلایا تو کوفہ کے دارالعمارہ سے لشکر ٹکرائے، لیکن عمر ابن سعد کا لشکر چاہتا ہے کہ حسین کی دہشت کم نہیں ہونے پاتی، کسی طرح سے حسین کو گھوڑے سے گرا دیا جائے۔ یہ عمر ابن سعد کا لشکر جس نے مولا پہ 3 شعبہ جو ہے 3 منہ کا تیر مارا امام مظلوم کربلا کے سر پر، کہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں تو کوئی چاہتا ہے کہ علم گرنے نہ پائے، علم ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ جب یہ وہ مظلوم کربلا جو یہ تیر کھانے کے بعد اپنے ذوالجناح پہ ڈگمگایا، زمین کربلا میں لرزایا، اس کے اندر مظلوم کربلا تکلیف میں اور اس طرح سے گرے کہ امام وقت فرماتے ہیں، امام اجل فرجم فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جو نہ گھوڑے کی زمین پر تھا نہ کہ زمین پر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سید الشہداء کا وہ منظر کہ جس طرح سے تیر آئے، تلواریں آئیں، نیزے آئے، کہ امام مظلوم کربلا نے خود کہا کہ آؤ تیرو آؤ، آؤ تلوارو آؤ، آؤ نیزے آؤ کہ میرا اکبر مارا گیا۔ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پروردگار عالم کی غیب سے صدا آئی کہ حسین علیہ السلام تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، کہ جو مقصد تھا تیرا وہ پورا ہو گیا، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ یہ وہ حسین علیہ السلام کے مقتل کی طرف بڑھے اور گھوڑے سے گرے، اور اس طرح سے سینے میں لاشیں اس طرح سے پیوست ہیں، تیر تلوار نیزے اس طرح سے پیوست ہیں کہ نہ ذوالجناح کی زین پر ہیں نہ کربلا کی زمین پر ہیں، کہ یہ دشمن اب بھی چاہتے ہیں کہ حسین کی دہشت کم نہیں ہونے پاتی، کہ کس طرح سے جایا جائے اور حسین کے حوصلے کو توڑا جائے۔ اب سیدہ زینب کی بے قراری شروع ہوئی کہ جب ذوالجناح سے حسین گرا تو سیدہ زینب آئی کا چہرہ نہ دیکھ پائیں، اور ایک مرتبہ جناب سجاد سے فرماتی ہیں میرے وقت کے امام،
اے میرے وقت کے امام مجھے بتا کہ میرا حسین کہاں پر ہے۔ سید سجاد باہر آئے اور فرماتے ہیں کہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا، اور میں ایک مرتبہ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا حسین ابن شہید، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ سید سجاد کس پر سلام بھیجا آسمان کی طرف؟ سید سجاد فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، وہ آسمان کی طرف دیکھیے، نیزے پہ سر حسین بلند ہوا جاتا ہے، سیدانیوں کا کوہرام بپا ہوتا ہے، وہ سر حسین جو نوکے نیزہ پہ بلند، اور سیدانیوں کے پردے پہ محافظ، کوئی سالار حسین نہیں، کوئی لشکر حسین نہیں، ابو الفتح العباس مردوں کا تو حافظ نہیں، اب وہی شام غریبہ، وہی زینب کے بال، وہی چلتے ہوئے خیمے، وہ سید سجاد۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس، نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس، نہ علی اکبر نہ علی قاسم نہ سجاد۔ اے کربلا بتا علی اصغر کہاں گیا، اے کربلا بتا علی اصغر کہاں گیا، تیرے ستم وہ حلق پہ کھا کر کہاں گیا۔ کہتی تھی ام فروا کہ اے کربلا بتا نوشاد بن کے قاسم شبر کہاں گیا، جس کے جگر سے کھینچی تھی برچی حسین نے، وہ نوجواں وہ شبیہ پیمبر کہاں گیا۔ حیدر کی یادگار علمدار فوج شاہ، وہ کربلا کا زیغم و صفدر کہاں گیا۔ اے وقت عصر یاد ہو تجھ کو تو یہ بتا، گھوڑے سے گر کے سبتے پیمبر کہاں گیا۔ موج فرات سر کو پٹک کر یہ کہتی تھی، اے کربلا وہ پیاسوں کا لشکر کہاں گیا۔ اے کربلا کی شام غریبہ ذرا بتا، جلتا ہوا بیمار کا وہ بستر کہاں گیا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یا امام زمانہ عجل فرجہم، یہ پرسہ ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی ارض کربلا، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی یوم الورود، اللہم عجل لولیک الفرج۔